It was a mistake on the part of the state to not acknowledge the fact that خامنۂ کی شہادت جو ہے وہ اہل تشیع مکتبہ فکر کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا. He was primarily the actual living imam. ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کے سینٹیمنٹس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے کچھ تو کرتی. ریاست اتنا کیجولی اگنور نہ کرتی. They constitute almost 15 to 20% of your population. That's a large number. بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ آپ نے پورا ملک بند کر دیا تھا. Nobody was questioning کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے اور آپ کا پورا پاکستان کی آپ اکانومی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان 2 دنوں کے اندر اگلے کس اعتبار سے نقصان ہوا تھا. A political leader in one country of 250 million people. Here we are talking about an imam, a living imam, a symbol of resistance who was assassinated wrongfully at the hands of the Yahud و Nasara جن کے خلاف شہادت کا علم بلند کرنا اسلام کا حکم ہے, جس کے اندر کربلائی شیوا جو ہے وہ انشور کروانا آپ کے اسلام کا رکن ہے. There was supposed to be a reaction. تو میں اس کو تو جسٹیفائی اس اعتبار سے کرتا ہوں. ریاست نے جو کیا اس کی میرے پاس جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. جی ایچ کیو کی کانفرنس جو ہوتی ہے پنڈی کے اندر سر وہ 19 مارچ کو ہوتی ہے. سر عمران خان کو جب پکڑا گیا اریسٹ تھا صرف آگے 9 مئی ہو گیا تھا. یہاں پہ آپ امام خامنۂ کی شہادت کے بعد 19 دن لے رہے ہیں کہ آپ شیعہ علماء کو بلائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, ان کو کہیں گے کہ نہیں سر وی انڈرسٹینڈ یور پین, اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ یہ بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں ان کو تو آپ ان کو بیٹھ کے یہ بھی کہیں گے کہ سر آپ کمبر مشہد نکل جائیں اگر آپ نے یہاں نہیں رہنا, اگر آپ کو زیادہ ایران سے محبت ہے تو ایران چلے جائیں. السلام علیکم, میرا نام ہے برہان ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں نار. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نار سے ہی وابستہ اسماعیل قاسم صاحب, اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو ایک ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پوسٹ خامنۂ ڈیتھ, ایک شیعہ مکتبہ فکر کے اندر جو انریسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسماعیل بھائی ہمیں ذرا واک تھرو کریں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹس تھیں, کیسے اسٹارٹ ہوئیں اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. I think it was a mistake on the part of the state to not acknowledge the fact that خامنۂ کی شہادت جو ہے وہ اہل تشیع مکتبہ فکر کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا. The state chose to very easily ignore the fact that for them he was primarily the actual living imam, اور ان کی اگر شہادت ہے تو ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک ایموشنل سینٹیمنٹ ہوگا, اور جس کو ایڈریس کرنا ایٹ اے پبلک لیول بہت زیادہ ضروری تھا. اینڈ آئی بلیو دا اسٹیٹ ویری ایزیلی اگنورڈ دیٹ, اور وہ ایک اس نے انریسٹ کریٹ کیا, اینڈ ہینس دا ٹائم لائن جو اس کے بعد پھر فالو کی وہ اس طرح سے ہوئی. جیسے میرا بھی ایک فالو اپ ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اہل تشیع علماء کے ساتھ, اس سے پہلے اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے ایک ایسی سچویشن میں کہ جب ایک ایسا واقعہ ہو گیا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے جیو پولیٹیکل جو ہورائزن ہے اس کے اوپر اسٹینڈ کیا لینا ہے, تو اس موقع کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایز اے اسٹیٹ. آئی تھنک سب سے پہلے تو اکنالج کرتے اپنے آپ کی, تو پی ایم صاحب نے کوئی کتنے گھنٹے لے لیے ایک ٹویٹ کرنے کے لیے, مورن کرنے کے لیے. پبلک آپ کو آرکسٹریٹ کرانے چاہیے تھے, پبلک مورننگ کے پیریڈز جو تھے, اور پبلک لیول کے اوپر اسٹیٹ کو اکنالج کرنا چاہیے تھا. ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کے سینٹیمنٹس کو جو برے طریقے سے ان کے دل جو دکھے ہوئے ہیں ان کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے کچھ تو کرتی. ریاست اتنا کیجولی اگنور نہ کرتی. دے کانسٹیٹیوٹ almost 15 to 20% of your population. That's a large number. مطلب آپ کی تو مائنورٹیز کے بھی حقوق ہیں, وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی ہے, یونائٹڈ نیشن بھی دیتا ہے, وہ تو اسلام بھی دیتا ہے. تو یہ تو ایک 20% ایک آبادی کا حصہ ہے جو کہ ریالٹی ہے, جو ایگزسٹ کرتی ہے اور حقیقت ہے. آپ ان کے امام کی شہادت کو, ان کے سب سے بڑے ریزسٹنس کے علمبردار کو آپ اس طرح سے اگنور کر رہے ہیں, وہ غلط تھا. سو ہینس دا ریزن کہ ریاست نے جب ان کو اگنور کیا تو دے کیم آؤٹ بڑا اگریسولی. اب دیکھیں اس میں اگر ہم ٹائم لائن کو فالو کرتے ہیں تو 28 فروری کو شہادت ہوتی ہے امام کی. 1 کو یونائٹڈ نیشن کے آپ کے جو کانسولیٹ ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, یو ایس کانسولیٹ کے اوپر, یو ایس کانسولیٹ کے اوپر آپ کا حملہ یہ لوگ کرتے ہیں.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 کو 3-4 دنوں کے اندر ہی جی بی کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسکردو میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کے اندر دیکھتے ہیں. ادھر یو ایس کانسولیٹ تھا یونائٹڈ نیشن کا جو میں کہہ رہا ہوں, وہ جی بی کے اندر تھا, اسکردو کے اندر. وہاں پہ یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں اور واپس پہ ریاست کیا کرتی ہے, واپس فائر اوپن کرتی ہے. سو اب اس کو سمجھنا یہ ہے کہ آئی تھنک it was a miscalculation on the part of the state to not acknowledge the sentiments of the Shia community in the country to begin with. But جو response آیا اہل تشیع کی جانب سے, اس کو بھی آپ justify نہیں کر سکتے. But اگر آپ نے کو اس کی logical explanation ڈھونڈنی ہے تو وہ اہل تشیع کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک emotional sentiment تھا اور وہ فیکٹر وین کرتا ہے. ایگزامپل اس کے بے نظیر بھٹو کے اوپر کی شہادت پہ آپ نے پورا ملک بند کر دیا تھا. نو بڈی واز کوشچننگ کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھی اور آپ کا پورا پاکستان کی آپ اکانومی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان 2 دنوں کے اندر, اگلے 3-4 دنوں کے اندر ان کی شہادت کے بعد کس اعتبار سے نقصان ہوا تھا, کس اس املاک کو آپ نے نقصان پہنچایا تھا, کون کون سی ریاستی بلڈنگ ہو, پولیٹیکل ہوں, آٹو موبیلز ہوں, انفراسٹرکچر ہو, سب کچھ تباہ و برباد کرتے ہیں. دیٹ واز بے نظیر بھٹو. ٹھیک ہے, a political leader in one country of 250 million people. Here we are talking about an imam, a living imam, a symbol of resistance, who was assassinated wrongfully at the hands of the Yehud و Nasara, جن کے خلاف شہادت کا علم بلند کرنا اسلام کا حکم ہے, جس کے اندر کربلائی شیوا جو ہے وہ انشور کروانا آپ کے اسلام کا رکن ہے, جس کے اندر حسینیت کا ایلیمنٹ جو ہے آپ اگنور ہی نہیں کر سکتے. انہی کے خلاف جہاد کرنا ہے. انہوں نے شہید کیا, رانگ فلی کیا, ہر اعتبار سے, ہیومینٹی کے لیول کے اوپر بھی, ریلیجیس ایسپیکٹ سے بھی, اور نیشن اسٹیٹ ایسپیکٹ سے بھی, انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن, ہر طرح. تو دیر واز سپوز ٹو بی اے ریئیکشن. تو میں اس کو تو جسٹیفائی اس اعتبار سے کرتا ہوں, دیر از نو جسٹیفیکیشن, بٹ میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں ایموشنل سینٹیمنٹ ہے. یس, اگر ریاست نے جو کیا اس کی میرے پاس جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے کہ ریاست نے کیجولی اگنور کیوں کیا. جی ایچ کیو کی کانفرنس جو ہوتی ہے پنڈی کے اندر, سر وہ 19 مارچ کو ہوتی ہے. یہ 19 دنوں کا گیپ ہے. 19 دنوں کی گیپ کو آپ, سر عمران خان کو جب پکڑا گیا, اریسٹ تھا صرف, آگے 9 مئی ہو گیا تھا. یہاں پہ آپ امام خامنہ کی شہادت کے بعد 19 دن لے رہے ہیں کہ آپ شیعہ علماء کو بلائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ نہیں سر, وی انڈرسٹینڈ یور پین, we understand that Iran is fighting a just war. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ یہ بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں ان کو, تو آپ ان کو بیٹھ کے یہ بھی کہیں گے کہ سر آپ کمبر مشہد نکل جائیں اگر آپ نے یہاں نہیں رہنا, اگر آپ کو زیادہ ایران سے محبت ہے تو ایران چلے جائیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران والے کا تمہارے لیے اس طرح کا اسٹف لائک دیٹ, جو بھی حافظ صاحب کی طرف سے رپورٹڈ ہیں چیزیں, تو میرا خیال ہے وہ تو ایک سوالیہ نشان تو اٹ سیلف چھوڑتا ہے. بٹ دیر از اے پولیٹیکل لینز اٹیچ ٹو اٹ ایز ویل, جس کو پی ٹی آئی اور اپوزیشن ایکسپلائٹ کیا تاکہ وہ سیکٹیرین ایلیمنٹ کو زیادہ پش کر سکیں, جو کہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا. جب حافظ صاحب آ رہے تھے تو سعودیوں کو لکھا تھا کہ جی شیعہ لیڈر ہے تو نہ آئے, بلا بلا. ایون حافظ صاحب سے ہٹ کے منہ سے نقوی کے اوپر بھی شیعوں کا لگا دیا تھا. وہ تو ایس پی شہربانوں کو انہوں نے چھوڑا تھا کہ شیعہ ہیں جی شیعہ ہیں. تو یہ تو ان کا کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. دیر از نو جسٹیفیکیشن ٹو اٹ اینڈ ایبسلیوٹلی رانگ, بٹ دے ایکسپلائٹڈ دیٹ. تو پھر وہ اور اس کو پش مل گیا. اس میں میرا یہ سوال ہوگا نا کہ جو آپ نے بھی پہلی بات کی کہ اگر ایران سے محبت ہے تو ایران چلے جاؤ. یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان اس وقت کوئی جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ نہیں تھی آن دی ایران ایشو. اب ہم یہ بات بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے جس کو آپ کو خلاف ورزی نہیں کرنی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک پلیزنگ فیکٹر تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ یس وی اسٹل اسٹینڈ وتھ یو, سعودی عرب کو بتانے کے لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی. So it was a need of the time. یہ کوئی conspiracy نہیں ہے. This is a reality. This is a reality because 90s کے اندر آپ نے انہی کے پیسوں کے اوپر, انہی کو پلیز کرنے کے لیے سعودیہ کے فنڈ کے اوپر, آپ نے امریکی فنڈ کے اوپر آپ نے مجاہدین تیار کیا. وہ کوئی شیعہ مجاہدین تو نہیں تھے. آپ نے 85 کے اندر 79 کی ریولوشن کے انفلوئنس کو کرب کرنے کے لیے آپ نے سپاہ صحابہ بنائی, وہ آپ کے دیوبندیوں نے بنائی, اور اس کے بعد آپ نے انہی کو پلیز کرنا ابھی بھی مقصد تو تھا. بٹ میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آل آؤٹ چلے جائیں کہیں جی آپ نے شیعہ شہید کر دیے, تو میں وہ تو سیلف سیکٹیرین ایک ڈیوائڈ بن جائے گی نا. بٹ دا پوائنٹ واز کہ پبلکلی مورن کرنے میں کیا پرابلم ہے.
پبلکلی آپ دیکھیں 9ویں 10ویں محرم کو آپ کی پولیس جو ہے وہ جو محرم کے پروسیجنز نکل رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے انڈر ہی آتی ہے نا وہ ساری تو جب آپ وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر پالیسیز بنتی ہیں. 9ویں 10ویں کی چھٹی اسٹیٹ نے ریاست نے دی ہوئی ہے, وہ کسی سنی یا شیعہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے کہ بھائی آپ کی یہ چھٹی نیشنل ہالیڈے ہونی ہے, وہ کوئی پروونشل ہالیڈے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی جس طرح مولا علی کی شہادت کے اوپر اب آپ دیکھتے ہیں جا کے, تو 21ویں رمضان المبارک کے اوپر جب پروسیشنز نکلتے ہیں تو اسٹیٹ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا, اس سے آپ اگلوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو ایڈریس کر کے رسپیکٹ دیتے. اب اس کے اندر بھی اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, جس طرح پچھلی 2 دہائیوں میں اللہ معاف کرے کوئی 5000 سے زائد شہادتیں ہوں گی اہل تشیع کی, ٹھیک ہے. صرف فروری کے اندر آپ کے امام بارگاہ کے اوپر حملے کے اندر کوئی 150 انہوں نے بندہ شہید کر دیا, ٹھیک ہے. سو اس سے پیچھے چلتے جائیں تو آپ کو پارا چنار کی آپ دیکھ لیں, جہاں کی کوئی 45-50% شیعت کمیونٹی ہے, تو ان کے ساتھ کس حد تک کس اعتبار سے وہاں پہ وائلنس ہوئی ہے. تو یہ میں سارے چیزیں مانتا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم when at a state level you respect the sentiments of the masses, you give out a message that ریاست ماں ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ورنہ دیکھیں نا اس کے اندر تو آپ یہی چیز سمجھے کہ آپ نے اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اسی ہائی ہینڈیڈنس کو انشور کروانا تھا, تو یہ چیز تو پھر آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی کی, آپ نے بریلویوں کے ساتھ کی, یہ چیز آپ طالبان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, جو کہ دیوبندیوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو there are lots of ifs and buts when you talk about this, but میرا پوائنٹ that جو میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, that ریاست missed a chance. اب ایک اور اس میں ایسپیکٹ کیا ہے, فیکٹر کیا ہے, دیکھیں اگر میٹنگ ہونی تھی ان سے تو وہ پولیٹیکل اس کی اینگلنگ ہونی چاہیے تھی. حافظ صاحب اس میٹنگ کو جب لیڈ کریں گے تو سر he has been trained all his life to give orders. ان کے اندر شورا کا کانسیپٹ نہیں ہے جو اسلام کا شیوا. اسلام کہتا ہے اور ان کا کام آپس میں باہمی مشورے پر چلتا ہے. یہ مومنوں کے حوالے سے بتایا گیا, یہ اسلام ہے. حافظ صاحب کے پاس تو نہیں, حافظ صاحب نے تو آرڈر دینا, تو انہوں نے وہی آرڈر دیا کہ انہوں نے کہا بیٹا سیدھے ہو جاؤ, نہیں تو میں تمہیں ٹھوک کے ملٹری کورٹس میں گھسیٹ کے بھی لے کے جاؤں گا. اب وہ کس لینس سے دیکھ رہے ہیں, وہ سیکیورٹی لینس سے دیکھ رہے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن پہ حملہ کریں گے, اٹ از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی, سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ آئی کین ریسپیکٹ دیٹ, بٹ کین یو ڈو واٹ واز ڈن ان رسپانس ٹو دیٹ؟ نو سر. رپورٹ تو آپ کے میڈیا نے ایک بندہ بھی نہیں کیا. سر آپ فورن آؤٹ لیٹس اٹھائیں, کسی جگہ 20 لکھیں, کسی جگہ 22 لکھیں, کسی جگہ 26 لکھیں, کسی جگہ 15 لکھیں, شہادتیں تو ہوئی نا آپ کے کراچی کے اندر ہی ہوئیں. انہوں نے واپس فائر کھولے, کوئی 50-100 بندہ ہے جس کا زخمی ہونے کی وہاں پہ اطلاعات ہے, ویڈیوز بھی آئیں, آپ کی میڈیا نے رپورٹ نہیں نہ کی. سو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سینٹیمنٹس کو رسپیکٹ کرنا ہے, بس دیٹ از آل دیٹ آئی ایم سیئنگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کے اندر حافظ صاحب کی, شہباز شریف کی, پاکستان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, وہ ہوں گی, ہمیشہ ہوں گی. بٹ ریلیجیس لینس کو اگنور کرنا, دیٹس ناٹ اے پاسبلٹی, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ ایک وہ سیکورٹی پیراڈائم کے اندر یہ چیز آپ کے لیے بڑی انٹیگرل ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو ملک کی ساکھ ہے اس کو بچانا ہوتا ہے. اب ایک ایمبیسی ایک فارن سوئل ہے, وہ پاکستان کی اس وقت سرزمین نہیں ہوتی, وہ ایک فارن سوئل اس وقت موجود ہوتی ہے آپ کے سرزمین کے اوپر, اس کی حفاظت آپ کی نیشنل سیکورٹی کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. دیٹ بینگ سیڈ, آپ نے کچھ 19 دنوں کا وقفہ بتایا بٹوین دا میٹنگ جو کہ ہوئی عاصم منیر صاحب اور جو اہل تشیع علماء تھے, لیکن دس میٹنگ واز مسنگ وے بیک. جب ہم نے ٹی ایل پی والے مظاہرات دیکھے, ٹی ایل پی والے نکلتے ہیں, اینٹی ریلی نکالتے ہیں, اس میں بات کی جاتی ہے, لیکن اچانک ہی وہ کیمپ لگا کے جب دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی پولیس کے رینجر کے FCA اہلکار آ کے جناب کھڑے ہو گئے, اور کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی وقفے میں پھر ان کو, اور اس کے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کریک ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. تو تب تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تھے, تب تو کریک ڈاؤن ہوا تھا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ تھوڑی سی نرم تھی اس پوائنٹ پہ؟ ڈفرنس وین یو آر کریکنگ ڈاؤن اے پولیٹیکل پارٹی دیٹ فالز انڈر پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ٹھیک ہے. وین یو آر ٹارگیٹنگ اہل تشیع in the society, that's not political victimization, that's religious persecution. So you see the difference. Political victimization بھی غلط ہے, I'm not saying that's justified, but وہ جماعت کو بنایا کس نے تھا, وہ جماعت کو strengthen کس نے کیا تھا, وہ جماعت کو پریشر گروپ کے طور پہ استعمال کس نے کیا تھا؟ افواج پاکستان نہیں کیا تھا, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا تھا. شیعوں کو انہوں نے نہیں بنایا, شیعوں کی تاریخ ہے,
جتنی اسلام کی لمبی تاریخ ہے اتنی لمبی تاریخ پھر اہل تشیع کی بھی ہے. یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ یہ تو وہیں سے آپ کے وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے 632 AD سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ روٹس تو وہیں ملتی تھی نا. کیوں کہتے تھے کہ آپ کے اہل بیت سے پہلا آپ نے خلیفہ چوز کرنا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی حضرت بکر صدیق ہوں گے اور کنسلٹیشن کے بیسس دیٹس اے ریلیجیس ڈسکورس, میں اس کے اندر نہیں جا رہا. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دا ہسٹری از ڈیٹڈ بیک ٹل دین. سو سیکٹیرین جو کہ گریجولی بڑھتا گیا پھر واقعہ کربلا کے اوپر ہم اس کی ایکسٹریم دیکھتے ہیں and so on and so forth. So I'm not getting into that religious discourse or discussion, but I'm saying کہ ایک سیاسی جماعت کو, ایک مذہبی سیاسی جماعت کو, جو کہ تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری تھی 2018 کے الیکشن کے اندر, جنہوں نے پریشر گروپ کے طور پہ استعمال کیا, جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا, جنہوں نے لوگوں کو مارا, جنہوں نے استحصال کیا اپنے حقوق کا اور اگلوں کے, اپنے فرائض کا اور اگلوں کے حقوق کا, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جس اعتبار سے ان کو کیا کہ ایکسپلائٹ, دیٹ واز رانگ, بالکل غلط تھا, وہ نئی طریقہ ٹھیک نہیں تھا. بٹ کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ سر ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیوں نہیں, اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن بہت دفعہ ہوئی, ہمیشہ ہی ہوئی ہے. جب جا کے ٹھوکر بند کرتے تھے, پوری ملک کی اکانومی تباہ کر دیتے تھے, تو آپ کے فوجیوں نے جا کے ان سے یونیفارم کے اندر بھی مذاکرات کیے ہیں. ٹھوکر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, ملتان روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, ان سے بات چیت ہوتی تھی, بڑی دفعہ مذاکرات ہوئے تھے. اب وہ باز آ ہی نہیں رہے, اپنی مرضی کری جا رہے ہیں, تو پھر وہ ایک الگ اینگل ہے. بٹ جو اس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا تھا, میں نے تو اس کے اوپر بڑا ہارڈ سٹانس لیا تھا, اسٹیٹ کے نیریٹو کے اگینسٹ جا کے لیا تھا. سر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, دس شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن ان دا مینر دیٹ اٹ واز ڈن, بیکاز وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ ان کو وہاں پہ موبلائز کیا کس نے تھا, ان کی پیٹھ میں چورا گھوپا کیا تھا یا نہیں تھا, سعد رضوی کو کس نے کہا تھا نکلو ذرا, اور پھر بعد میں اس کی ویڈیوز موجود ہے نا کہ وہ اللہ رسول کا واسطہ حوالہ دے رہا تھا. سو دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ, بٹ اے کمپیریزن آف دا ٹو آئی ڈونٹ تھنک از فیکچولی کریکٹ. اچھا اسماعیل بھائی, ایک میرا آخری سوال ہوگا اس پوڈ کاسٹ کے لیے کہ کیا ایک جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھا جائے اس تمام تر ایونٹس کو, جو پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں, جو پاکستان سے باہر بھی ہوں گے, کیونکہ ابھی کافی کروشل مرحلہ آ چکا ہے, تو کیا اسٹیٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگو میں انوالوڈ رہیں, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ایک ایسے ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھنا ہے کہ جہاں ایک طرف ایران ہوگا اور دوسری جانب یو ایس اور اسرائیل ہوگا. یار آئی تھنک یہ نا چھوٹی ڈبیٹ ہے, چھوٹی ڈبیٹ ان سینس کہ یہ ڈرائنگ رومس کے اندر ہونے والا ڈسکورس ہے, اور لارجر لیول کے اوپر دا اسٹیٹ ہیز گاٹ اٹ کورڈ. اسٹیٹ کی غلطی ضرور ہے بٹ اس نے کور کیا. ایگزامپل اس کی آپ کی بلیک اکانومی جو کہ ایران کے ساتھ چلتی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا, آپ کا ڈیزل پھر بھی ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے. دیر از اے ریزن کہ یہ جو فیول ہے اتنا زیادہ بڑھایا گیا پرائسز اس کی, یہ ویری ایزیلی کنٹرول کی جا سکتی تھی. یہ ان کی اپنی نااہلی کہہ لیں چلیں پولائٹلی, اور سیلفشنس ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دیر از اے ریزن کہ آپ کے ایران سے یا اسٹریٹ آف ہرمز سے جو شپمنٹس آنی تھی وہ آرام سے آ رہی تھی. یس آپ پروٹیکشن کے لیے آپ نے ایک آپریشن نیوی چلا رہی ہے وہاں پہ, لیکن اس سے ہٹ کے رپورٹ کم بہت انڈر پلے کر رہے ہیں آپ اپنے تعلقات کو, کیونکہ آپ نے کھیلنا ٹیکنیکلی ہے, دونوں فرنٹس کو سیٹسفائی کرنا ہے. جس طرح دیکھیں جب ایک شپ کا رپورٹ کر رہے تھے کہ کراچی پورٹ پہ آیا اور ایران نے آنے دیا, تو اس ٹائم ہمارے کچھ دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ٹائم تک 15 شپ آ چکے ہوئے تھے. تو دیر از اے ریزن کہ نہیں بتایا, دیر از اے ریزن کہ پاکستانی جھنڈے لگا کے وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے آئے, اور پاکستان 10 جہاز آئے جن پہ پاکستانی برانڈنگ کی ہوئی تھی. تو آپ کے ایران سے ایٹ اے اسٹیٹ لیول تو تعلقات ٹھیک ہیں. دیر از اے ریزن کہ عراقچی نے سارے پروٹیسٹ اور پروسیشنز اور انریسٹ کے باوجود پاکستان کو رسپیکٹ کیا. دیر از اے ریزن کہ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ عراقچی کی شہادت ہونے لگی تھی اور پاکستان نے اس کو روکا. پاکستان نے تو اسٹیٹ لیول کے اوپر جیو پولیٹیکل لینس سے تو آئی تھنک پاکستان از ڈوئنگ جسٹ فائن, اور اس کے اندر کوئی سیکٹیرین ایلیمنٹ جو ہے وہ آؤٹ وے نہیں کر رہا آپ کے پولیٹیکل لینس کو. لوکلی انٹرنلی یس نیڈس ٹو بی ہینڈل بیٹر. لوکلی انٹرنلی یس آپ کی جو میسز ہیں, ان کے جو گریونسز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, بٹ وہ تو آپ کے کسی سنی کے بھی نہیں کیے گئے سر, وہ تو کسی سیاسی جماعت کے نہیں کیے گئے. تو وہ اہل تشیع تو ایک 20% سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے نا, جو باقی 70-80% ہے ان کو بھی نہیں کبھی پوچھا گیا. انہوں نے جب جس کو ٹھوکنا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک سیکورٹی پیراڈائم, سیکورٹی لینس سے آپ کی ریاست ہر ایک میٹر کو ڈیل کرتی ہے. پولیٹیکل لینس یس انوالو ہونا چاہیے, بٹ دا ونز ان پاور رائٹ ناؤ دے آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈو دیٹ. باقی سعودیہ بھی سیٹسفائیڈ ہے آپ کے ساتھ ایز یٹ ابھی تک کے لیے, اور امریکہ بھی سیٹسفائیڈ ہے. صرف انڈیا تنگ ہو رہا ہے, اور انڈیا کی بدقسمتی کہ وہ 4 دن پہلے اسرائیل سے ان کا ٹور اور چکر لگا تھا, اور اسرائیل ان کو پریز کیا تھا. So Pakistan is at a much better place than we could have imagined. Pakistan has never been at a more fruitful foreign policy stage than front.
than it is enjoying right now. تو وہ تو I think I've got it covered. But yes, غلطیاں ہوئی ہیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں. There is an explanation to what the Ahl Tashee did, emotional or religious. جو اسٹیٹ نے کیا اس کی I don't have any explanation, but it's seldom that you have an explanation for the actions of the state جو کہ ہوتے ہیں یہاں پہ. آئی تھنک سو دا پوائنٹ بینگ کہ ایک جو نیشن اسٹیٹ پیراڈائم ہے, جو ہارڈ اسٹیٹ ہے, اس میں اسٹیٹ بعض اوقات کئی ایسے اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے جو کہ کافی سخت ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی بقا کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اگر پاکستان اتنا بڑا ایک پلیئر بن چکا ہے گلوبل ایک لیول کے اوپر جا کے, تو اس طرح کی جو ڈبیٹ ہے, اس طرح کے جو واقعات ہیں, میرا نہیں حال ان کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ان سے گریز کرنا چاہیے اور ان کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. تو اس گفتگو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سب کی سماعتوں کا پہنچا.